بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کتاب قصص القرآن، پارٹ نمبر 14، حصہ اول، پیج نمبر 151۔ تم کہو گے کہ آگ بدستور جلانے کا خاصہ رکھتی ہے، مگر کپڑے یا چیز پر ایک مثالہ لگا دیا گیا ہے جس پر آگ اپنا اثر نہیں کر سکتی۔ یہ نہیں ہے کہ آگ نے جلانے کا خاصہ ترک کر دیا ہے۔ تو ایک مذہبی انسان کے لیے اسی طرح آپ کے فلسفیانہ رنگ میں یہ جواب دینے کا کیوں حق نہیں ہے کہ نمرود اور اس کی قوم کی دہکتی آگ میں جلانے کا خاصہ بدستور اسی طرح باقی تھا جس طرح آگ کے عناصر میں موجود ہے، مگر وہ ابراہیم کے جسم کے لیے بے اثر ثابت ہوا۔ فرق صرف اس قدر ہے کہ تمہارے فائز پروف میں انسانوں کی سوچی ہوئی تدابیر کا دخل ہے، اور اس لیے ہر سیکھنے والے کو ایک فن کی طرح سیکھ لینے کا موقع حاصل ہے۔ اور ابراہیم کے جسم کا آگ سے محفوظ ہو جانا بلا واسطہ خدائے برتر کی تدبیر کے زیر اثر تھا، اور اس قسم کا عمل پیغمبر کی صداقت اور دشمنوں کے مقابلے میں اس کی برتری کے لیے کبھی کبھی بتقاضائے حکمت اس کی جانب سے سامنے آ جاتا اور شریعت کی اصطلاح میں معجزہ شمار ہوتا ہے۔ بے شک وہ فن نہ ہوتا ہے اور نہ وسائل اسباب سے پیدا کردہ تدابیر کا محتاج، بس خدا کی مخلوق انسان کو اگر یہ قدرت حاصل ہے کہ کسی شے کے طبعی خاصہ کو بعض اشیاء پر مؤثر نہ ہونے دے، تو اشیاء کے خاص کے خالق کو کیوں یہ قدرت حاصل نہیں کہ وہ کسی خاص موقع پر شے کی تاثیر کو عمل سے روک دے۔ اور اگر آج سائنس کی دریافت پر فضا میں ایسی گیسیں موجود ہیں جن کے بدن پر اثر کرنے سے آگ کی سوزش سے محفوظ رہا جا سکتا ہے، تو گیسوں کے پیدا کرنے والے خالق کے لیے کون مانے ہے کہ نمرود کی دہتی آگ میں ان کو ابراہیم تک نہ پہنچا دے اور اس طرح آگ کو بحق ابراہیم برد و سلام نہ بنا دے۔ قرآن عزیز میں ابراہیم کے اس پر اعجاز واقعہ کا اس طرح ذکر کیا گیا ہے: قالوا حرقوه وانصروا آلهتكم ان كنتم فاعلين قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على ابراہیم وارادوا به كيدا فجعلناهم الاخسرين۔ انبیاء رکوع 5۔ وہ سب کہنے لگے، اس ابراہیم کو جلا ڈالو اور اپنے دیوتاؤں کی مدد کرو اگر تم کرنا چاہتے ہو۔ ہم نے حکم دیا، اے آگ تو ابراہیم کے حق میں سرد اور سلامتی والی بن جا، اور انہوں نے ابراہیم کے ساتھ کا ارادہ کیا، بس ہم نے ان کو ان کے ارادہ میں ناکام بنا دیا۔ قالوا بنوا له بنيانا فألقوه في الجحيم فأرادوا به كيدا فجعلناهم الأسفلين وقال إني ذاهب إلى ربي سيهدين۔ انہوں نے کہا، اس کے لیے ایک جگہ بناؤ اور اس کو دہتی آگ میں ڈالو، بس انہوں نے اس کے ساتھ ارادہ بد کیا تو کر دیا ہم نے ان کو اس کے مقابلہ میں پست و ذلیل، اور کہا ابراہیم نے، میں جانے والا ہوں اپنے پروردگار کے پاس، قریب ہے وہ مجھے راہ یاب کرے گا۔ حدیث بخاری۔ ابراہیم کے واقعات میں قرآن عزیز نے اس موقع پر جبکہ ابراہیم اور قوم کے بعض افراد کے درمیان میلے کی شرکت کے لیے گفتگو ہو رہی تھی، ابراہیم کا یہ قول نقل کیا ہے: قال انی سقیم۔ ابراہیم نے فرمایا، میں بیمار ہوں۔ اور جب بتوں کی شکست و ریخت کے سلسلہ میں ان سے دریافت کیا گیا تو ان کا جواب اس طرح منقول ہے: قال بل فعلہ کبیرہم ھذا فاسألوہم ان کانوا ینطقون۔ انبیاء ابراہیم نے کہا، بلکہ ان میں سے سب سے بڑے بت نے یہ کیا ہے، بس ان سے پوچھو اگر یہ بول سکتے ہیں۔ ان دونوں جملوں کے متعلق ایک خالی ذہن انسان ایک لمحہ کے لیے بھی یہ تصور نہیں کر سکتا کہ ان میں جھوٹ کا بھی کوئی شائبہ ہو سکتا ہے۔ انی سقیم میں علالت طبع کا ذکر ہے جس کو ابراہیم ہی خوب جان سکتے ہیں کہ وہ کیا بیمار ہیں، اس میں دوسرے کو خواہ مخواہ شک اور تردد کا کون سا موقع ہے؟ حتیٰ کہ اگر ایک شخص ظاہر بھی نگاہوں میں تندرست نظر آتا ہو تب بھی ضروری نہیں ہے کہ وہ واقعی تندرست ہے، ہو سکتا ہے کہ اس کا مزاج کسی وجہ سے حد اعتدال پر رہے اور ایسی تکلیف میں مبتلا ہو جس کا اظہار کیے بغیر دوسرا اس کو نہ سمجھ سکے۔ اسی طرح دوسری آیت کا معاملہ ہے، اس لیے کہ دو مختلف الخیال انسانوں کے درمیان اگر مناظرہ اور تبادلہ خیالات کی نوبت آ جاتی ہے تو معمولی حرف شناس بھی اس حقیقت سے آگاہ ہے کہ اپنے حریف کو اس کی غلطی پر متنبہ کرنے اور لاجواب کر دینے کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ اس کے مسلمات میں سے کسی مسلمہ عقیدہ کو صحیح فرض کر کے اس طرح اس کا استعمال کرے کہ اس کا ثمرہ اور نتیجہ حریف کے خلاف اور اپنے موافق ظاہر ہو۔ ابراہیم نے یہی کیا۔ ان کی قوم کا یہ عقیدہ تھا کہ ان کے دیوتا سب کچھ سنتے اور ہماری مرادوں کو پورا کرتے ہیں۔ وہ اپنے پجاریوں اور معتقدوں سے خوش اور اپنے دشمنوں اور
مخالفوں سے سخت انتقام لے لیتے ہیں۔ تو ابراہیم نے جب ان دیوتاؤں کو توڑ پھوڑ ڈالا تو بڑے بت کو چھوڑ دیا۔ آخر جب پوچھ گچھ کی نوبت آئی تو انہوں نے مناظرہ کا وہی بہترین اسلوب اختیار کیا جس کا تفصیلی ذکر گزشتہ صفحات میں آ چکا ہے، اور نتیجہ یہ نکلا کہ وہ کاہنوں، پجاریوں اور ساری قوم کو یہ اعتراف کرنا پڑا کہ ہم ہی غلطی پر ہیں اور تو خود حقیقت شناس ہے کہ ان میں گویائی کی طاقت نہیں ہے۔ لہٰذا ان دونوں جملوں میں ایک بات بھی ایسی نہیں ہے جن کو حقیقتاً یا صورتاً جھوٹ کہا جا سکے۔ یہ دو باتیں تو قرآن عزیز میں مذکور ہیں، لیکن صحیح بخاری، صحیح مسلم اور بعض دوسری حدیث کی کتابوں میں مستورہ بالا دونوں باتوں کے علاوہ ایک تیسری بات کا بھی ذکر ہے۔ یہ حدیث ان الفاظ سے شروع ہوتی ہے: لم یکذب ابراہیم النبی قط الا ثلاث کذبات الخ، بخاری جلد 6 صفحہ 301۔ نہیں جھوٹ بولا کبھی، لم یکذب ابراہیم النبی قط الا ثلاث کذبات، بخاری جلد 6 صفحہ 301۔ نہیں جھوٹ بولا کبھی ہرگز ابراہیم نبی نے مگر 3 جھوٹ، اور پھر تفصیل کے ساتھ ان تینوں کو شمار کیا ہے۔ ان میں سے 2 کا ذکر ابھی ہو چکا، اور تیسری بات میں یہ مذکور ہے کہ ابراہیم کا جب مصر سے گزر ہوا تو انہوں نے مصر پہنچنے سے پہلے اپنی زوجہ مطہرہ حضرت سارہ سے فرمایا کہ یہاں کا بادشاہ جابر ظالم ہے، اگر کسی حسین عورت کو دیکھتا ہے تو اس کو زبردستی چھین لیتا ہے، اور اس کے ساتھی مرد کو اگر وہ اس عورت کا شوہر ہو تو قتل کر ڈالتا ہے، اور اگر کوئی دوسرا عزیز ہے تو اس سے کوئی تعرض نہیں کرتا۔ تم چونکہ میری دینی بہن ہو اور اس سرزمین میں میرے اور تمہارے علاوہ دوسرا کوئی مسلمان نہیں ہے، اس لیے تم اس سے کہہ دینا کہ یہ میرا بھائی ہے۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا، اور جب شب میں اس نے ارادہ بد کیا تو اس کا ہاتھ شل ہو کر رہ گیا اور وہ کسی طرح حضرت سارہ کو ہاتھ نہ لگا سکا۔ یہ دیکھ کر اس نے سارہ سے کہا، اپنے خدا سے دعا کر کہ میرا ہاتھ درست ہو جائے، میں تجھ کو رہا کر دوں گا۔ سارہ نے دعا کی مگر اس نے پھر ارادہ بد کیا، دوبارہ اس کا ہاتھ شل ہو گیا۔ تیسری مرتبہ پھر یہی تمام قصہ پیش آیا۔ تب اس نے کہا کہ معلوم ہوتا ہے یہ جن ہے، انسان نہیں ہے، اس کو میرے پاس سے جلد لے جاؤ، اور ساتھ ہی ہاجرہ کو حوالے کر کے کہا کہ اس کو بھی اپنے ساتھ لے جا، میں نے تیرے حوالے کیا۔ جب سارہ ہاجرہ کو ساتھ لے کر حضرت ابراہیم کے پاس پہنچی تو انہوں نے حال دریافت کیا، اور سارہ نے مبارکباد دی اور کہا، شکر ہے خدائے عز و جل کا کہ اس نے ہم کو اس فاسق و فاجر سے نجات دی اور آپ کے لیے ایک خادمہ اور ساتھ کر دی۔ حضرت ابو ہریرہ نے یہ حدیث نقل کر کے فرمایا، اے شریف النسب اہل عرب، یہ ہے وہ ہاجرہ جو تم سب کی ماں ہے۔ یہ حدیث مختلف طریقوں سے کتب احادیث میں منقول ہے۔ اس کے علاوہ بخاری میں ایک اور طویل حدیث ہے جو حدیث شفاعت کے نام سے موسوم ہے، اور متعدد ابواب بخاری مثلاً سورہ بقرہ کی تفسیر کے باب میں، کتاب الاسترقاق میں اور کتاب التوحید میں مذکور ہے۔ اس میں حضرت ابراہیم کا جو تذکرہ ہے اس کا حاصل یہ ہے کہ میدان حشر میں جب سب مخلوق آدم، نوح اور دوسرے انبیاء سے شفاعت کے لیے کہہ چکی تو حضرت ابراہیم کے پاس پہنچی اور ان سے کہا کہ آپ خلیل الرحمن ہیں، آپ ہماری سفارش بارگاہ الہی میں کیجئے کہ جلد فیصلہ ہو۔ تو انہوں نے فرمایا کہ مجھ کو تو شرم آتی ہے، اس لیے کہ میں دنیا میں 3 جھوٹ باتیں کہی تھیں، انی سقیم بل فعلہ کبیرہم، اور اپنی بیوی سے کہا تھا انی اخو۔ بخاری کے علاوہ یہ روایت مسلم، مسند احمد، صحیح ابن خزیمہ، مستدرک حاکم، معجم طبرانی، مصنف ابن ابی شیبہ، ترمذی اور مسند ابی عوانہ میں مختلف صحابہ سے منقول ہے۔ یہ روایت کتب حدیث میں اجمال و تفصیل کے ساتھ مختلف طریقوں سے روایت کی گئی ہے۔ بعض میں صرف اجمالی طور اسی قدر تذکرہ ہے کہ ہر نبی اس وقت اپنی لغزش کو بیان کر کے معذرت کریں گے کہ وہ شفاعت نہیں کر سکتے، اور بعض میں ابراہیم کے جواب میں فقط ثلاث کذبات ہی کا ذکر ہے، اور بعض روایات میں ان تینوں کی تفصیل ہے، اور ان ہی میں سے بعض روایات میں یہ تصریح بھی موجود ہے، ما منہا کذبۃ الا ما حل بہا عن دین اللہ۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابراہیم کے ان 3 جھوٹوں میں سے ہر ایک صرف اللہ کے دین کی مدافعت و حمایت کے لیے ہی بولا گیا تھا۔ بہرحال یہ دونوں روایات صحیحین بخاری و مسلم کے روایات ہیں جو ہر قسم کے سقم میں روایت سے پاک اور صاف ہیں۔ یہ روایات ابراہیم جیسے جلیل القدر پیغمبر اور مجدد انبیاء کی جانب کذب کی نسبت کر رہی ہیں، اگرچہ انہی روایات کے بعض طریقے روایت نے یہ صاف کر دیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر کذب سے مراد وہ عام معنی نہیں لیے جو اخلاقی بول چال میں نہایت شنیع اور گناہ کبیرہ میں شمار ہیں، بلکہ اس کے برعکس یہ واضح کیا ہے کہ ابراہیم نے یہ تینوں باتیں نہ ذاتی غرض کے لیے کہی ہیں اور نہ دنیاوی مصلحت کے پیش نظر، بلکہ معاندین حق کے مقابلے میں خالص اللہ کے دین کی حمایت میں کہی ہیں۔ اس کے باوجود جو بات
دل میں کھٹکتی اور قلب پر ایک بھاری بوجھ محسوس ہوتی ہے، وہ حدیث کی یہ تعبیر ہے۔ یہ تسلیم کے روایت کی بعض تصریحات نے اس کو کذب کے عام معنی سے جدا کر دیا، تاہم اول تو یہ زیادت صحیحین میں مذکور نہیں، اگرچہ صحیح روایت میں موجود ہے۔ دوسرے، جبکہ صدق لسانی انبیاء کی غیر منفک اور عصمت نبی کے لیے ایک ضروری صفت ہے، نیز جبکہ خصوصیت کے ساتھ قرآن عزیز نے ابراہیم کے متعلق حسب ذیل امتیازات کا صراحت کے ساتھ ذکر فرما دیا ہے، تو پھر ان کے ساتھ صورتاً بھی کذب کی نسبت کیسی؟ وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا، مریم اور یاد کر کتاب میں ابراہیم کا ذکر، بے شک تھا وہ صدیق، صادق النفس نبی۔ صدیق مبالغہ کا صیغہ ہے اور اس ہستی پر اس کا اطلاق کیا جاتا ہے، صدق جس کی ذاتی اور نفسیاتی صفت ہو۔ دو، ان ابراہیم کان امتا قانتا للہ حنیفا ولم یک من المشرکین شاکرا لانعمہ اجتباہ وہداہ الی صراط مستقیم۔ نمل، بے شک ابراہیم تھا راہ ڈالنے والا، حکم بردار، خالص اللہ کی طرف جھکنے والا، اور نہ تھا وہ مشرکوں میں سے، خدا کی نعمتوں کا شکر گزار تھا، خدا نے اس کو چن لیا تھا اور سیدھی راہ کی اس کو ہدایت دی۔ مجتبی اور مہدی ایسی صفات ہیں کہ جن کے ساتھ کذب نہ حقیقتاً جمع ہو سکتا ہے اور نہ صورتاً۔ تین، ثم اوحینا الیک ان اتبع ملت ابراہیم حنیفا۔ نحل، اے محمد پھر ہم نے تیری طرف وہی بھیجی کہ تو ملت ابراہیمی کی پیروی کر جو ابراہیم کے خالص خدا کی جانب جھکنے والا ہے۔ یہ وہ ابراہیم ہے جن کی ملت کی اقتداء اور پیروی کا حکم محمد الرسول اللہ اور ان کی امت مرحومہ کو دیا جا رہا ہے۔ چار، وَلَقَدْ آتَيْنَا إِبْرَاهِيمَ رُشْدَهُ مِنْ قَبْلُ وَكُنَّا بِهِ عَالِمِينَ، اور بلا شبہ ہم نے ابراہیم کو رشد و ہدایت شروع ہی سے بخش دی تھی اور ہم ہی اس کو جاننے والے ہیں۔ یہ اور اسی قسم کی بہت سی آیات حضرت ابراہیم کی ان خصوصی صفات کا ذکر کرتی اور نصوص قطعیہ پیش کرتی ہیں کہ جن کے بعد ایک لمحہ کے لیے بھی اس جیسی مقدس اور جلیل القدر ہستی کے متعلق کذب کا تصور نہیں ہو سکتا، چاہے کہ وقوع اور عمل خواہ وہ کذب حقیقی معنی میں ہو یا محض کذب کی صورت میں۔ زیر بحث مسئلہ، اس مقام پر پہنچ کر ایک مرتبہ پھر یہ واضح کر دینا ضروری ہے کہ مسئلہ زیر بحث یہ نہیں ہے کہ العیاذ باللہ ابراہیم نے واقعی جھوٹ بولا، کیونکہ قرآن عزیز کی قطعی نصوص اور زیر بحث روایات کے علاوہ احادیثی نصوص ابراہیم کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پیغمبر اور رسول بتاتی اور ان کی امتیازی صفات صدیق، مجتبی، مہدی، نبی، حنیف اور رسول ثابت کرتی ہیں۔ نیز زیر بحث روایت میں بھی یہ واضح ہے کہ ان کے یہ کلمات خدا کے دین کی حمایت و مدافعت کے لیے نہ تھے، یہ کلمات خدا کے دین کی حمایت و مدافعت کے لیے تھے، نہ کہ کسی دنیاوی غرض و مصلحت سے، لہٰذا ایک لمحہ کے لیے بھی اس میں تردد کی گنجائش نہیں ہے کہ کذب ان سے اسی طرح دور ہے جس طرح دن سے رات اور روشنی سے تاریکی۔ بلا شبہ وہ ایک نبی معصوم ہے اور ہر ایک کی معصیت و گناہ سے پاک۔ البتہ زیر بحث مسئلہ یہ ہے کہ ان دو صحیح روایات میں ان تینوں باتوں کے متعلق رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے جلیل القدر پیغمبر کے بارے میں کذب کی تعبیر کیوں فرمائی، جبکہ آپ کی ذات اقدس ضروریات دین اور عقائد اسلامی کے بارے میں ایہام اور گنجلک کو دور کرنے کا باعث ہے، نہ کہ ایہام و التباس پیدا کرنے کا، خصوصاً جبکہ یہ تینوں باتیں خود اپنی جگہ کسی حال میں نہ صورت میں کذب ہیں اور نہ حقیقی معنی میں۔ بلا شبہ حضرت سارہ حضرت ابراہیم کی دینی بہن تھیں اور بیوی کے رشتہ سے اسلامی اخوت کا رشتہ منقطع نہیں ہو جاتا۔ نیز ابن کثیر اور دوسرے مورخین کی تحقیق میں وہ ان کے چچا ہار ان کی بیٹی تھیں، اس لیے چچا زاد بہن بھی تھیں، اور بلا شبہ ان کا مزاج ناساز تھا، گو سخت بیماری نہ سہی، اس لیے انی سقیم ہر حیثیت سے صحیح ہے، اور بلا شبہ انہوں نے مناظرانہ طرز خطابت میں دشمن کو لاجواب کرنے کے لیے فرمایا بل فعلہ کبیرہم، اور یہ علمی دنیا میں کسی حیثیت سے بھی جھوٹ نہیں تھا۔ تو پھر ان ہر دو احادیث میں اس طرح کی تعبیر کیوں اختیار کی گئی؟ اس اشکال کے جواب میں علماء اسلام نے دو راہیں اختیار فرمائی ہیں۔ ایک، یہ اخبار آحاد ہیں، اس لیے جرأت کے ساتھ یہ کہہ دینا چاہیے کہ اگرچہ یہ روایتیں صحیحین کی ہیں اور اس لیے مشہور کی حد تک پہنچ گئی ہیں، مگر راوی کو ان روایات میں سخت مغالطہ ہوا ہے، لہٰذا ہرگز قابل قبول نہیں ہے۔ اس لیے کہ ایک نبی کی جانب کذب کی نسبت کے مقابلے میں راویوں کی غلطی کا اعتراف بدرجہ بہتر اور صحیح طریقہ کار ہے۔ امام رازی رحمہ اللہ کا رجحان اسی جانب ہے اور انہوں نے اسی کو اختیار کیا ہے۔ دو، یہ قطعی اور یقینی عقیدہ ہے کہ نبی اور رسول کی جانب کذب کی نسبت کسی حال میں درست نہیں ہے۔ ایسی صورت میں اگر مستند اور صحیح روایات میں جو کہ
حد شہرت و تواتر کو پہنچ چکی ہوں۔ اس قسم کے کوئی نسبت موجود ہو جو نبی کی نبوت کے شان کے منافی ہو تو ان روایات کو صحیح مانتے ہوئے ان خصوصی جملوں کی ایسی توجیہ کرنی چاہیے جس سے اصل مسئلہ پر بھی زد نہ پڑے اور صحیح روایات کا انکار بھی لازم نہ آئے۔ پس چونکہ صحیحین کی یہ روایت تلقا بالقبول کی وجہ سے صحت اور شہرت کے اس درجہ اور مرتبہ کو پہنچ چکی ہیں جو خبر احاد میں شمار نہیں ہو سکتی، اس لیے ان روایات کو مردود و قرار نہیں دیا جا سکتا، بلکہ ثلاث کذبات کے جملہ کی یہ توجیہ کرنی چاہیے کہ اس مقام پر کذب سے مراد یہ ہے کہ ایسا کلام جو صحیح اور پاک مقصد کے لیے بولا گیا ہو لیکن مخاطب اس کا وہ مطلب نہ سمجھے جو متکلم کی مراد ہے، بلکہ ان الفاظ کو اپنی ذہنی مراد کے مطابق سمجھے، اور یہ معنی صرف ابراہیم کے واقعہ کے لیے ہی نہیں تراشے گئے بلکہ علم بدیع کی اصطلاح میں اس کو معارض کی اقسام میں شمار کیا گیا ہے اور فصحاء و بلغاء کے کلام میں اکثر رائج ہے۔ اس طرح روایات کا انکار بھی لازم نہیں آئے گا اور صداقت نبی کا مسئلہ بھی اپنی جگہ بغیر کسی غل و غش کے صحیح رہے گا۔ چنانچہ حدیث شفاعت کے وہ الفاظ ما منہا کذبۃ الا ما حل بہ عن دین اللہ ہماری اس توجیہ کی تائید کرتے ہیں۔ جمہور علماء اسلام کی یہی رائے ہے اور وہ امام راضی اور ان کے ہم نوا علماء کی پہلی رائے کو صحیح تسلیم نہیں کرتے۔ مشہور مصری عالم عبد الوہاب نجار نے قصص الانبیاء میں امام راضی کی رائے کی ساتھ موافقت کی ہے اور مصری علماء عصر کی رائے کے خلاف جو دراصل جمہور کی تائید میں نجار کی رائے پر تنقید کی شکل میں ظاہر کی گئی ہے، کافی شرح و بسط کے ساتھ لکھا ہے جس میں حضرت ابراہیم و سارہ کے اس واقعہ سے انکار کیا ہے۔ مؤلف کی رائے مگر ان ہر دو آراء سے الگ سادہ اور صاف رائے یہ ہے کہ صحیح حدیث کے انکار اور اس کے الفاظ کی رقیق تعویل کیے بغیر ہی مسئلہ کو اس طرح حل کر دیا جائے کہ اصل مسئلہ عصمت پیغمبر پر بھی حرف نہ آنے پائے اور اس قسم کے مواقع سے ناجائز فائدہ اٹھانے والوں اور احادیث نبوی کے ساتھ تمسخر اور مذاق کرنے والوں کو بھی الحاد کی جرأت نہ ہو سکے۔ اس اجمال کی تفصیل یہ ہے کہ عصمت پیغمبر کا مسئلہ بلا شبہ اصول دین اور مہمات عقائد میں سے ہے، بلکہ دین و مذہب کی صداقت کی اساس و بنیاد صرف اسی ایک مسئلہ پر قائم ہے، کیونکہ یہ تسلیم کر لینے کے بعد کہ بعض حالات میں نبی اور پیغمبر بھی کذب کی کوئی نہ کوئی شکل صورت اختیار کر سکتا ہے، خواہ وہ حمایت حق ہی کے لیے کیوں نہ ہو، اس کی لائی ہوئی تمام تعلیم سے یہ امتیاز اٹھ جائے گا کہ اس میں سے کون سا جز اپنی حقیقی مراد کے ساتھ وابستہ ہے اور کون سا کذب کے رنگ میں رنگا ہوا، اور اگر یہ مان لیا جائے تو پھر دین دین نہیں رہ سکتا اور نہ مذہب مذہب۔ اس لیے قرآن عزیز کا یہ منصوص عقیدہ عصمت پیغمبر اپنی جگہ غیر متزلزل اور غیر متبدل عقیدہ ہے اور اس لیے بلا شبہ جو اس عقیدہ کی صداقت پر حرف گیری کا باعث ہے وہ خود اپنی جگہ یا قابل رد و انکار ہے اور اپنی صحت تعبیر کے لیے جواب دہ۔ پس اس محکم عقیدہ کو اپنی جگہ سے ہٹنے کی ضرورت پیش نہیں آئے گی بلکہ اس سے معارض شے کو یا اس کے مطابق ہونا پڑے گا ورنہ تو مٹ جانا ہوگا۔ اسی طرح یہ امر بھی مسلم ہے کہ قرآن عزیز کی تفسیر و تشریح صرف لغت عرب سے ہی نہیں کی جا سکتی بلکہ جس طرح اس کے مفہوم سمجھنے کے لیے لغت کی معرفت ضروری ہے، اسی طرح بلکہ اس سے کہیں زیادہ پیغمبر خدا کے اقوال، اعمال اور احوال کی معرفت کی ضرورت ہے جو کلام اللہ کی صحیح توجیہ، تفسیر اور تشریح کے حامل ہیں۔ بلا شبہ یہ ایک حقیقت ثابتہ ہے کہ قرآنی احکام مثلاً اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ اتموا الحج والعمرہ فمن شہد منکم الشہر فلیصم، میں نماز، زکوٰۃ، حج اور روزہ کے مفہوم اور معنی کو ہم کسی طرح بھی لغت عربی کے ذریعے متعین نہیں کر سکتے اور تنہا یہ لغوی معنی و مفہوم قرآنی احکام کا مصداق نہیں بن سکتے بلکہ ان کی معرفت کے لیے ہم مجبور ہیں کہ پیغمبر خدا کے ان اقوال و اعمال کی طرف رجوع کریں جو ان فرائض کی تفسیر و تشریح میں کہے گئے یا کیے گئے ہیں، اور یہ بھی صحیح نہیں ہے کہ صرف تعامل کے ذریعے ہم ان فرائض کی حقیقت سے آگاہ ہو سکیں، اس لیے کہ اگر دقت نظر سے کام لیا جائے تو یہ تسلیم کرنا پڑے گا کہ تعامل کا مبدا بھی آخرکار قول و عمل رسول پر ہی جا کر منتہا ہوتا ہے، لہٰذا پیغمبر خدا کے اس قول و عمل کو بھی جزء دین سمجھنا ضروری ہو جاتا ہے اور بغیر اس تسلیم و رضا کے آیت
لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنۃ لمن کان یرجو اللہ والیوم الآخر، بلا شبہ خدا کے پیغمبر محمد میں اس شخص کے لیے عمدہ نمونہ ہے جو اللہ اور آخرت کے دن پر امید لگاتا ہو کہ کوئی معنی نہیں بنتے، کیونکہ یہ اسوہ حسنہ خود قرآن عزیز اور اس کی آیات نہیں ہیں، بلکہ اس پیغمبر کا قول، عمل اور حال ہی اسوہ حسنہ ہے۔ اور جب کہ پیغمبر خدا کے یہ اقوال، اعمال اور احوال جزء دین ہیں، تو ضروری تھا کہ ان کی حفاظت کا ایسا سامان مہیا ہو جو خاتم النبیین کی امت کے لیے رہتی دنیا تک محفوظ طریقے سے پہنچ سکے، اور اس جوہر خالص میں جب کبھی کھوٹ کی ملاوٹ کی جائے تو اس کے محافظین اور فن کے ماہرین فوراً دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی کر کے کھرے کھوٹے کو الگ کر سکے۔ بس اسی طریقہ حفاظت کا نام روایت حدیث اور نقد حدیث ہے، اور اسی فن کو فن حدیث کہتے ہیں، اور یہی وہ شریف اور مقدس خدمت ہے جس نے اپنوں سے نہیں بلکہ غیروں سے بھی خراج تحسین حصول کیا ہے، اور اس خدمت کو اسلام کا امتیازی نشان تسلیم کرایا ہے۔ رسول خدا کو ان اقوال و اعمال کی روایت کی حفاظت کے سلسلے میں کھرے اور کھوٹے کے امتیاز کے لیے زمانہ نبوت سے اب تک جو خدمت ہوتی آ رہی ہے، اس کی اہمیت اس سے ظاہر ہو سکتی ہے کہ روایت حدیث کا فن تقریباً 14 فنون اور شاخوں میں منقسم ہے، لہٰذا اس بس ضروری ہے کہ ہم کسی ایک ایسی روایت یا روایت کے جملہ کو جو اپنی لفظی اور ظاہری تعبیر میں مسلمہ عقیدہ کے بارے میں ایہام پیدا کرتا ہو، صحیح اور مقبول، مشہور اور متواتر روایات حدیثی کے انکار پر حجت و دلیل قائم نہ کر لیں، اور اس کو انکار حدیث کا ذریعہ بنا کر قرآن عزیز کو ایک ایسی اجنبی کتاب نہ بنا دیں جس کی تعبیر کے لیے نہ کسی پیغمبر کے تفسیری اقوال ہیں اور نہ تشریحی اعمال، بلکہ وہ کسی ویرانہ یا پہاڑ پر نازل ہوئی ہے اور صرف اپنی زبان کی لغت اور ڈکشنری سے حل کی جا سکتی ہے۔ البتہ اس حقیقت کو بھی فراموش نہیں کرنا چاہیے کہ تمام احادیث رسول روایت باللفظ نہیں ہیں، بلکہ بعض روایات بالمعنی ہیں۔ یعنی یہ نہیں ہے کہ رسول پاک نے جو بھی الفاظ زبان مبارک سے فرمائے ہوں، راوی نے ایک ایک لفظ اسی طرح نقل کر دیا ہو، بلکہ معنی اور مفہوم کے تحفظ کے ساتھ ساتھ اس روایت کے الفاظ راوی کی اپنی تفسیر ہوتے ہیں۔ بس ان اہم اور بنیادی اصولوں کو پیش نظر رکھنے کے بعد اب مسئلہ زیر بحث کو اس طرح حل کیا جا سکتا ہے کہ بخاری کی احادیث کو بلا شبہ تلقی بالقبول حاصل ہے، اور یہ بھی تسلیم کہ یہ کتاب جرح و نقد پر کسے جانے اور پرکھے جانے کے بعد امت میں شہرت و قبولیت کا وہ درجہ رکھتی ہے کہ کتاب اللہ کے بعد اس کو اصح الکتب کہا جاتا ہے۔ تاہم یہ ممکن ہے کہ روایت بالمعنی ہونے کی وجہ سے اس کی کسی روایت میں راوی سے لفظی تعبیر میں سقم پیدا ہو گیا ہو، اور روایت اگرچہ اپنے سلسلہ سند اور مجموعہ متن کے اعتبار سے اصولاً قابل تسلیم ہو، مگر اس جملہ کی تعبیر کو سقیم سمجھا جائے اور اصل روایت کو رد کرنے کی بجائے صرف اس کے سقم کو ظاہر کر دیا جائے۔ چنانچہ اس کی بہترین مثالیں بخاری کی حدیث معراج ہے۔ محدثین کا اس پر اتفاق ہے کہ مسلم کی حدیث اسرا عن انس کے مقابلے میں بخاری کی حدیث عن عبداللہ بن ابی نمرہ میں سقم ہے اور اس کی ترتیب میں غلطیاں ہیں، اور مسلم کی روایت میں ان اسقام و اغلاط سے پاک صاف ہے۔ حالانکہ یہ دونوں روایتیں روایت و درایت کے اعتبار سے صحیح اور قابل تسلیم ہیں، تب بغیر کسی شک اور تردد کے یہ تسلیم کرنا چاہیے کہ حضرت ابراہیم سے متعلق یہ دونوں طویل روایات روایت بالمعنی کی قسم میں داخل ہیں، اور یہ دعویٰ ہرگز نہیں کیا جا سکتا کہ الفاظ اور جملوں کی یہ پوری نشست نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان حق ترجمان کے نکلے ہوئے الفاظ اور جملوں کی نشست ہے، بلکہ آپ کے مفہوم اور معنی کو ادا کرتی ہیں۔ لہٰذا ہو سکتا ہے کہ ہر دو روایات میں بیان کردہ واقعات کی صحت کے باوجود زیر بحث الفاظ سلسلہ سند کے کسی راوی کے اختلال لفظی کا نتیجہ ہوں اور اس سے یہ تعبیری سقم پیدا ہو گیا ہو، خصوصاً جبکہ اس کے لیے یہ قرینہ بھی موجود ہے کہ حضرت ابراہیم و سارہ اور شاہ مصر کا یہ واقعہ تورات میں بھی مذکور ہے، اور وہاں اس قسم کے غیر محتاط جملے بکثرت موجود ہیں۔ لہٰذا یہ ممکن ہے کہ راوی سے اسرائیلی روایت اور صحیح روایت کے درمیان تعبیر میں خلط ہو گیا ہو، اور اس لیے اس نے معاملہ کی تعبیر زیر بحث الفاظ سے کر دی ہو۔
ہدایت قوم کے لیے حضرت ابراہیم کا اضطراب۔ گزشتہ سطور سے یہ بخوبی اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ ابراہیم اپنی قوم کی ہدایت کے لیے کس درجہ مضطرب اور بے چین تھے۔ دلائل و براہین کی وہ کون سی صورت ہو سکتی ہے جو انہوں نے حق کے آشکارا کرنے کے لیے صرف نہ کر دی ہو۔ سب سے پہلے اپنے باپ آزر کو سمجھایا، پھر جمہور کے سامنے حق کی روشنی کو پیش کیا، اور آخر میں نمرود سے مناظرہ کر کے اس کے سامنے بھی احقاق حق کو بہتر سے بہتر اسلوب کے ساتھ ادا کیا، اور ہر لمحہ یہی سب کو یہ تلقین کی کہ خدائے واحد کے علاوہ کسی کی پرستش جائز نہیں۔ اصنام پرستی اور کواکب پرستی کا نتیجہ خسران اور ذلت کے سوائے دوسرا نہیں ہے۔ اس لیے شرک سے باز آنا چاہیے اور ملت حنیفہ کو ہی صراط مستقیم سمجھنا چاہیے، جس کی اساس و بنیاد صرف توحید الہی پر قائم ہے۔ مگر بدبخت قوم نے کچھ نہ سنا اور کسی طرح رشد و ہدایت کو قبول نہ کیا، اور ابراہیم کی بیوی حضرت سارہ اور ان کے برادر زادہ حضرت لوط کے علاوہ کوئی ایک بھی ایمان نہیں لایا، اور تمام قوم نے حضرت ابراہیم کو جلا دینے کا فیصلہ کر لیا اور دہکتی آگ میں ڈال دیا۔ اور جب خدائے تعالی نے دشمنوں کے ارادوں کو ذلیل و رسوا کر کے حضرت ابراہیم کے حق میں آگ کو برد و سلام بنا دیا، تو اب حضرت ابراہیم نے ارادہ کیا کہ کسی دوسری جگہ جا کر پیغام الہی سنائیں اور دعوت حق پہنچائیں، اور یہ سوچ کر فدان آرام سے ہجرت کا ارادہ کر لیا۔ بابل کی حکومت نماردہ میں ایک مشہور شہر تھا، یہ حضرت ابراہیم کا مولد ہے۔ وَقَالَ إِنِّي ذَاهِبٌ إِلَىٰ رَبِّي سَيَهْدِينِ، اور ابراہیم نے کہا میں جانے والا ہوں اپنے پروردگار کی طرف، قریب ہے وہ میری رہنمائی کرے گا۔ یعنی اب مجھے کسی ایسی آبادی میں ہجرت کر کے چلا جانا چاہیے جہاں خدا کی آواز گوش حق نوش سے سنی جائے۔ خدا کی زمین تنگ نہیں ہے، یہ نہیں اور صحیح میرا کام پہنچانا ہے، خدا اپنے دین کی اشاعت کا سامان خود پیدا کر دے گا۔ اور کلدانشین کی جانب ہجرت۔ بہرحال حضرت ابراہیم اپنے والد آزر اور قوم سے جدا ہو کر فرات کے غربی کنارہ کے قریب ایک بستی میں چلے گئے جو اور کلدانشین کے نام سے مشہور ہے۔ یہاں کچھ اور عرصہ قیام کیا اور حضرت لوط اور حضرت سارہ ہم سفر رہیں، اور کچھ دنوں کے بعد یہاں سے حیران یا حاران کی جانب روانہ ہو گئے اور وہاں دین حنیف کی تبلیغ شروع کر دی۔ مگر اس عرصہ میں برابر اپنے والد آزر کے لیے بارگاہ الہی میں استغفار کرتے اور اس کی ہدایت کے لیے دعا مانگتے رہے، اور یہ سب کچھ اس لیے کیا کہ وہ نہایت رقیق القلب، رحیم اور بہت ہی نرم دل بردبار تھے۔ اس لیے آزر کی جانب سے ہر قسم کی عداوت کے مظاہروں کے باوجود انہوں نے آزر سے یہ وعدہ کیا تھا کہ اگرچہ میں تجھ سے جدا ہو رہا ہوں اور افسوس کہ تو نے خدا کی رشد و ہدایت پر توجہ نہ کی، تاہم میں برابر تیرے حق میں خدا سے مغفرت کی دعا کرتا رہوں گا۔ آخرکار حضرت ابراہیم کو وحی الہی نے مطلع کیا کہ آزر ایمان لانے والا نہیں ہے، اور یہ انہی اشخاص میں سے ہے جنہوں نے اپنی نیک استعداد کو فنا کر کے خود کو اس کا مصداق بنا لیا۔ ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوہ۔ بقرہ۔ اللہ نے مہر لگا دی ان کے دلوں پر اور ان کے کانوں پر اور ان کی آنکھوں پر پردہ ہے۔ حضرت ابراہیم کو جب یہ معلوم ہو گیا تو آپ نے آزر سے اپنی برات کا صاف صاف اعلان کر دیا کہ جو امید موہوم میں نے لگا رکھی تھی وہ اب ختم ہو گئی، اس لیے اب استغفار کا سلسلہ بے محل ہے۔ قرآن عزیز سورہ توبہ میں اس واقعہ کا اس طرح ذکر کیا گیا ہے، وَمَا كَانَ اسْتِغْفَارُ إِبْرَاهِيمَ لِأَبِيهِ إِلَّا عَن مَّوْعِدَةٍ وَعَدَهَا إِيَّاهُ فَلَمَّا تَبَيَّنَ لَهُ أَنَّهُ عَدُوٌّ لِّلَّهِ تَبَرَّأَ مِنْهُ إِنَّ إِبْرَاهِيمَ لَأَوَّاهٌ حَلِيمٌ۔ سورہ توبہ رکوع 1۔ اور نہ تھا ابراہیم کا استغفار اپنے باپ کے لیے مگر اس وعدہ کے مطابق جو اس نے اپنے باپ سے کیا تھا۔ پھر جب اس پر یہ ظاہر ہو گیا کہ یہ خدا کا دشمن ہے، یعنی اس کا آخری انجام یہی ہوگا، تو اس سے بیزاری کا اظہار کر دیا۔ بے شک ابراہیم ہے ضرور رقیق القلب بردبار۔ ہجرت فلسطین۔ ابراہیم اس طرح تبلیغ کرتے کرتے فلسطین پہنچے۔ اس سفر میں بھی ان کے ہمراہ حضرت سارہ، حضرت لوط اور لوط کی بیوی تھیں۔ سورہ عنکبوت میں ہے فَآمَنَ لَهُ لُوطٌ وَقَالَ إِنِّي مُهَاجِرٌ إِلَىٰ رَبِّي إِنَّهُ هُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ۔ عنکبوت۔ پس لوط ابراہیم پر ایمان لے آیا اور کہنے لگا میں اپنے پروردگار کی طرف ہجرت کرنے والا ہوں، بے شک وہ غالب ہے، حکمت والا ہے۔ روایات میں آتا ہے کہ جب حضرت عثمان ذی النورین اپنی زوجہ مطہرہ حضرت رقیہ بنت رسول کے ساتھ حبشہ کو ہجرت کر گئے تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان عثمان اول مہاجر بأہلہ بعد لوط۔
حدیث بلا شبہ لوط کے بعد عثمان پہلے مہاجر ہیں جنہوں نے اپنی بیوی سمیت ہجرت کی۔ حضرت ابراہیم نے فلسطین کے غربی اطراف میں سکونت اختیار کی۔ اس زمانے میں یہ علاقہ کنانیوں کے زیر اقتدار تھا، پھر قریب ہی شکیم نابلس میں چلے گئے اور وہاں کچھ عرصہ قیام کیا۔ اس کے بعد یہاں بھی زیادہ مدت قیام نہیں فرمایا اور غرب ہی کی جانب بڑھتے چلے گئے حتیٰ کہ مصر تک جا پہنچے۔ حضرت مصر اور حضرت ہاجرہ جب نابلس سے چل کر مصر پہنچے تو بخاری و مسلم کی روایت کے مطابق ملک جبار کا وہ واقعہ پیش آیا جو گزشتہ سطور میں سپرد قلم ہو چکا ہے، اور تورات میں اس قصہ کو اس طرح نقل کیا گیا ہے: سو جب ابراہیم مصر پہنچا، مصریوں نے اس عورت کو دیکھا کہ وہ نہایت خوبصورت ہے، اور فرعون کے امیروں نے بھی اسے دیکھا اور فرعون کے حضور میں اس کی تعریف کی اور اس عورت کو فرعون کے گھر میں لے گئے۔ اس نے اس کے سبب ابراہیم پر احسان کیا کہ اس کو بھیڑ بکری اور گائے بیل اور گدھے، غلام اور لونڈیاں اور گدھیاں اور اونٹ ملے۔ پھر خداوند نے فرعون اور اس کے خاندان کو ابراہیم کی جو روسری کے سبب بڑی مار ماری۔ تب فرعون نے ابراہیم کو بلا کر اس سے کہا کہ تو نے مجھ سے یہ کیا کیا؟ کیوں نہ جتایا کہ یہ میری جورو ہے؟ تو نے کیوں کہا کہ وہ میری بہن ہے، یہاں تک کہ میں نے اسے اپنی جورو بنانے کو لیا؟ دیکھ، یہ تیری جورو حاضر ہے، اس کو لے اور چلا جا۔ اور فرعون نے اس کے حق میں لوگوں کو حکم کیا، تب انہوں نے اسے اور اس کی جورو کو اور جو کچھ اس کا تھا روانہ کیا۔ پیدائش باب 12 آیت 14-20 تورات۔